جہان 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے اسپتال میں آپ کا نام رجسٹر پہ لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا جس کو بعض دفعہ ایک پھونک ہی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے ہیں۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر ہائٹ کو کہتے ہیں جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات پہ بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا، اور بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں۔ اس نے بھی رکھوا دی تھی، اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر را کی تحویل و تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنے مقررہ وقت پر دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھیں۔ وقت جگہ سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا۔ وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر بھی ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ را کی تحویل جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پر لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نقلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نقلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے۔ سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ تفتیشی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے، وہ اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم کے بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے، اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب تقریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سی تیز روشنی، اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔
اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کر آنکھیں سکیڑیں اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پر بیٹھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ آفیسر لگتا تھا۔ میز پر ایک ہنٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی گئی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا۔ یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سائیکائٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اسے بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائی پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کوڈ تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے، وہ کوڈ اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر ہیں ہم، ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں، جہان نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں، اس روبدار آفیسر نے غصے سے کہا۔ بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ آفیسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ 1 2 3 پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو، کس لیے آئے تھے ہندوستان؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پر وہ چیز ماری۔ ایسے لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہے۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پر پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پر پڑیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو واپس اپنے سیل میں زمین پر لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کن پٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ سر میں گومڑ اور جسم پر کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ جہان نے آنکھیں کھولیں۔ ٹھنڈے فرش پر دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پر دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے پاس رکھ دیں جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پر آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے، تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا، جو ان اہلکاروں پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا ہوا اس کے سر کی پٹی کر رہا تھا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، کیا تم مجھے سورۃ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں بالکل، میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ جہان ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے موند لیں۔ کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر، جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی سورہ نہیں ہے؟ گدھا نہ ہو تو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں، خصوصاً جاسوسوں کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے، تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔
بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوؤں کے درمیان داڑھ پھنسا کر دیواروں سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سر گرم پانی کی بالٹی میں ڈبو دیا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات پہ قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی، جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کو کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتیں، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پر لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کرانے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غضب، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی۔ مگر ایک بات طے تھی، ہی ول ناٹ سائن، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیرے دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جان حالت میں سیل کے سخت فرش پر پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا، آہستہ آہستہ دن رات برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پر کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی دراز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پر گر جاتی، اسے اس گندی زمین سے کھانا اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان اور محمد علی جناح اور مسلمانوں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا، اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ تاریخ غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پر لیٹا چھت کو خالی خالی نظروں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھیں۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطہ نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی دوبارہ ان سے مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف محیط اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور ان تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سپولیے چھوڑ دیے تھے،
جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اسی وقت جب وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، پہرے دار اس کی سیل پر لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ جہان بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں اور وہ بہت دکھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا، وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتیں۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا اور اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرراہ رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ ایکان رضا، خوبصورت اور طرح دار فریحہ۔ وہ ایک روز اس کے گھر گیا تو اس کے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے موچنے سے اپنی بہوؤں کو تراشتے دیکھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بہوؤں کو نہیں تراشتی تھیں۔ ان کے آئی برو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس نیم بے ہوش لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا۔ بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی آئی برو بہت صاف تھیں، مگر وہ ایک ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک آئی برو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں آئی برو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے! جہان نے گلاس پورے کا پورا اس کے چہرے پر انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ کررا گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے لوگ اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکیں اور وہ اپنی زبان کھول دے، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں پر بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ کے لیے لے کر گئے تھے۔ اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کہا جائے گا کہ وہ غدار کا بیٹا ہے۔ وہ باپ جیسا ہی نکلا، کیا کرے، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاک کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے اوکے، آئی ایم آ اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے۔ اپنی ایجنسی کے نام سے انہیں معلوم اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ جہان جانتا تھا کہ وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں، کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا۔
خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پر لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں لے جایا گیا۔ ادھر اس کا کوئی دوست نہیں آنا تھا سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پر ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک اسٹال پر چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹے بھر مزید ٹہل کر واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ! جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا ان کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جن سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور پھر کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کے فائل پر ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم پر شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کا مخفف لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑیوں میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس دن الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پر لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرا جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرا جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پر لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ جہان جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا ہی جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شچ و پیچ میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پر اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا۔ وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ اب کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا اور اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرہاتے ہوئے سر کو سیدھا کیا اور نیم جاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی،
مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پر کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی۔ تہوار کا دن، سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ بھاگ گیا تھا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور گارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر وہ پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ اس کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلیبر انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت اور اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کے سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر ولا گھر پھر سے خرید لیا تھا۔ دادا کا بنایا گھر، اس کا اپنا گھر، مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی۔ وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ تقریباً 3 برس قبل وہ ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبد الرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پر وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کا متعلق سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوحہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاماڈول ہو گیا اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ واش بیسن پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کے جلد سے ہر نشان چھوڑ کر جا چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرے اس کے گہرے بھورے بال اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور منہ پر رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف رکھا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی، وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پر آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائحہ عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لائحہ عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پر ایک GPS ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔
وہ اس لڑکی پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پر نظر رکھ سکے، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا۔ وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا، کچھ تھا جو اسے پتہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اسے اب روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پر پھرنا تھا جس پہ وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور آل بجائے آف وائٹ اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب ہونے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی، اسے یقین تھا وہ کیا ممی بھی اس حلیے میں اسے نہیں پہچان سکتی تھیں۔ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلیش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ جہان اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلیش جہان کے منہ پہ الٹ دیا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا، اسے پیچھے سلیش نے نہیں دھکیلا تھا بلکہ اس کی جرات پر وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے ایسا لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا، وہ کافی پراعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کرنے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی اس میں۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی۔ تم ماموں سے ملنے گئے تھے جہان؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ ممی آپ 2 منٹ میری تسلی سے بات تو سنیں۔ پورے 2 منٹ تسلی سے اس کی بات سن لینے کے بعد ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات کا کھانا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے جو ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا، پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور وہ بمشکل اس کی بات پر متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات کا واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہج پر پہنچ کر ممی راضی ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تمہیں کرنا ہے، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی، اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپنا اپارٹمنٹ لاک کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔
اگر وہ یہی بات کارڈ پر لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ حیا کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔ بار بار وہ اپنے موبائل پر ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ وہ داور بھائی کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ جہان اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔ ممی کا نمبر اسکرین پر جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا۔ شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا، ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھیں ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے۔ جی ممی خیریت؟ اپنے دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے وہ ان سے بات کرنے لگا۔ تم آج جا کر ماموں سے مل لو، وہی دھاک کے 3 پات۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ ممی کل رات تو ہم نے کسی بات پر اتفاق کیا تھا، آپ بھول گئیں کیا؟ جہان میری بات سنو، مجھے خدشہ ہے کہ سلمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تو کر دیں؟ وہ یہ کہہ نہ سکا، گو کہ وہ یہی کہنا چاہتا تھا، مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی در آئی تھی۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کسی اور سے اس کی شادی؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں، جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں گے۔ وہ خلا بھی لے سکتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ بچپن کے نکاح کا اگر کوئی انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جہان سکندر، میں نے تمہاری پرورش ایسی تو نہیں کی تھی۔ انہیں جیسے دکھ ہوا تھا، وہ فوراً نادم ہوا۔ اچھا آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ اگر ہم اس رشتے پر خاموش ہیں تو بات تو وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟ ایسے کوئی اپنی بیٹی کو ہلکا نہیں کرتا بیٹا۔ ہاں، میرے ماموں کا غرور اور انا، ادھر ممی کہہ رہی تھیں، وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے سلمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پر غور کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا۔ آپ کو کس نے بتایا یہ؟ سائمہ بھابھی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے۔ ان کے بقول سلمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا ہے، اور آخر وہ فرقان بھائی کو اس لڑکے سے ملوائیں گے۔ شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم آج چلے جاؤ جہان، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھیں۔ جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا ممی؟ بھابھی بتا رہی تھیں کہ حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اسے انتظار ہوگا۔ کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کا مجرم سمجھتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے، بس آپ مجھ سے بھروسہ رکھیں، میں سب فکس کر دوں گا۔ اور ممی خاموش ہو گئیں۔ ان کو شاید اس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید ممی نے یہ بھی سوچا ہو۔ آج اس کو دیکھتے ہی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ صاحب آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں، مگر مجھے سفید ہی چاہیے، جہان نے بٹوا نکالتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لڑکے کا چہرہ جیسے اتر گیا، مگر پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھے کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے، مگر بہت سے اسے امن اور صلح کا نشانی بھی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا، مگر ان کے گھر کے مقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا گیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں، وہ گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا۔ مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سلمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار قناتیں لگا کر کیا گیا تھا۔ جہان کو تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ خواتین کی تیاریاں، الٹے سیدھے فیشن،
وہ روایات اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کرتی تھیں وہ اسے اپنی ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بھلا دیتے ہیں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیور تک آ رہی تھی۔ جہان سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی مرا جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس لگا کر اور اس کو فوکس کیا۔ اب وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں تو بہت ہی عجیب تھیں۔ اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا اور تبھی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو ماند پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوایا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے یک گونا اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھارس سی بن گئی ہو۔ اب وہ پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ جہان یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور ان پہ ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی، ماموں کے گھر سے کال۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ ممی ٹھیک کہتی تھیں۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پر اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید کاغذ پر اس نے لکھا تھا اور اب اس کو معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتہ وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پر لی اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کورئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا گیا۔ وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ داور کی بارات کے روز اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے گا۔ آج ویسے بھی اسے اپنے بہت سے کام تھے۔ امریکن سیکنڈ سیکرٹری تک وہ ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہوتے ہیں۔ صبر، انتظار اور خاموشی، یہ تین چیزیں اس نے اپنے جاسوسی مہمات کے دوران سیکھی تھیں۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سب سلمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا۔ جب وہ ان کی گلی کے دہانے پر پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے سے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ اس گاڑی میں اسے وہی کل والی فیملی نظر آئی تھی اور وہی بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ فارغ تھا۔
اگر نہ ہوتا تب بھی اس کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے۔ کل اسے وہ ان سے مل کر ناخوش لگی تھی، مگر آج وہ انہی کے ساتھ تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج؟ جہان یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی، اتنی نک سک سے تیار ہوتی تھی، اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا۔ جب جہان گاڑی سے نکلا تو فرائنگ پین بھی ساتھ اٹھا لیا، جو اپنے اس خواجہ سرا کے گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پر فرائی پین مار کر اسے گرایا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور بھی کچھ کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا، اور یہ اس نے کیا۔ اپنے لباس کا وہ گھٹیا سے رنگ کا دوپٹہ بھی اس پر اچھال دیا، مگر جب جانے لگا تو بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا: بے حیا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبے میں پڑ جاتا ہے، وہ اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا، لیکن وہ اس کے گھر نہیں جائے گی۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی نہ ہو، اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید شک و شبے میں پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرات نہیں اسے بوکھلا دیا ہو اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو، مگر کم از کم ایک بات واضح تھی کہ وہ پسند ناپسند ایک طرف، مگر وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں حیا کی رضامندی شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں نے سلمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجے سے اچھی امید رکھی۔ دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ جہان ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پر دل صاف کر لے۔ اس نے برسوں اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے 2 سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی سے بھی کھو دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا، امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بس چند دن وہ اس لڑکی پہ نظر رکھے گا، آخر اسے ممی کو رشتہ توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھیں۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں حیا سے اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ نوجوان جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بیٹھا دیکھا تھا، وہ بعد ازاں اسے فرائی پین بھی دے مارا تھا، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، مگر شک کا جو کھٹکا دل میں پڑ گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی ای میل آتی یا جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پر موصول ہو جاتی۔ وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اتنا وقت تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں، اگر ہے تو کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے، پھر وہ ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ داور کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اس سحپہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ایک ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جہان نے موبائل کی اسکرین پر چمکتا میسج پڑھا: نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے حیرانی سے ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم کو ای میل کرنے کی؟
میل میں ایک ویب سائٹ پر کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت درج تھی، جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند دن پہلے منعقد ہوئی تھی کہ کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جہان نے ویڈیو اوپن کرنے کی کوشش کی مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار سست ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر، ویڈیو وہ بعد میں دیکھ لے گا، ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا، اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد دیا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ پہلے وہ شکایتی فارم بھیجتے جو FIR کے مترادف ہوتا، پھر ایک بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ اب یہ خاندانی لڑکیاں کہاں تھانے کچہری کے چکر کاٹیں گی؟ اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے لاکھ گلے شکوے ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ ہی لیا تھا۔